اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ موت صدقہ ہے زندگی کا اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی تھکاتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ آسانیاں بانٹنا سیکھیں، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے لوگ اچھا نہیں فالتو سمجھتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، آپ کیا ہو کیسے ہو یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ بے شک اللہ آزمائش اسی سے لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ جو جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت اتنے ہی محفوظ رکھتا ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اداکاروں جیسا نہیں بلکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانا۔ میں خوش ہوں، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں، الحمدللہ۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی سمجھیں۔ قبر کی تیاری، اندر کی تیاری خود کرنی ہے۔ باہر سے تو لوگ صرف ماربل لگواتے ہیں۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جنہیں مقدر لکھنے والے رب پر یقین ہوتا ہے، بے شک ان کا نصیب بھی حسین ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ یقین اور نصیب، جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جس پر یقین رکھو تو اندھیروں میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ بے اولاد جوڑوں کو تانا نہ دیا کریں۔ کسی مرد یا عورت کے اختیار میں خود اولاد پیدا کرنا نہیں، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد شامل نصیب فرما۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنانا۔ درود شریف کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل جو کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے
آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ جو خود پہلے جیسے نہیں رہے، انہیں ہم بدلے ہوئے لگ رہے ہیں۔ صرف مسکرائیں اور کہہ دیجیے میں ٹھیک ہوں۔ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ اللہ دعاؤں کو بھولتا نہیں۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں؟ جس اللہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی، اس اللہ نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعا تو مقدر موڑ دیتی ہے، تم بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوش اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اسی کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی قبول ہو۔